اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ ناظرین محترم کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے سورہ رحمان کی تفسیر کے حوالے سے، اور ہم پیچھے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں سورہ رحمان کی ان آیات سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی، اور آج سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے چلے گا۔ وہ یہ ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند، بحسبان عربی معنی کے اعتبار سے حسبان اپنا مصدری معنی رکھتا ہے، مصدر کے معنی میں ہے، اور یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے حساب۔ جیسے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں حساب و کتاب، تو یہاں پر پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہا ہے اور اپنے معینہ مدت کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ یہ سورہ رحمان نعمتوں کا سورہ ہے، اس کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے نعمتوں کا، یہ سورج اور یہ چاند، اس کو کیوں کر ذکر کیا گیا ہے، یہ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اللہ نے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا، سب سے مہم تھا، اس کے بعد خلقت انسان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد بیان کی تعلیم کا ذکر فرمایا، اور اس کے فوراً بعد درمیان میں حتیٰ کہ ادبی اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، یہاں پر فا ثم واو کا بھی فاصلہ نہیں رکھا، بلکہ علمہ البیان اس کے فوراً بعد ذکر ہوا ہے الشمس والقمر بحسبان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا گہرا تعلق ہے، یعنی انتہائی دقیق طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ عربی گرامر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کسی چیز کا درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا گیا۔ ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی انتہائی معتبر اور اہم ترین نعمت ہے، کہ کوئی یہ نہ کہہ دیتا جو عربی ادب سے آگاہ ہیں کہ اگر واو آ جاتی تو یہ سمجھ لیتے کہ یہاں پہ یہ واو مستانفہ ہے اور الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اسی کا تسلسل ہے جو رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلقت انسانیت کو خلق کیا، اور پھر یہ ہے کہ بیان کی تعلیم دی، اور فوراً بعد بغیر کسی درمیان میں فا ثم واو کا فاصلہ دیے الشمس والقمر بحسبان، چاند سورج اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور اپنے معینہ مدت کے اعتبار سے حساب و کتاب میں چل رہے ہیں۔ اس میں حقیقت ایک یہ ہے کہ اگر یہ سورج چاند، یہ نظام شمسی ہمارا نہ ہوتا تو ہماری زندگیاں نہیں چل سکتی تھی، ہماری زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ نظام شمسی کو روک دیا جائے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے جو اہم ترین نعمت بنتی تھی کائنات کے اندر، اس نعمت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا انتہائی ترتیب منطقی ہے کہ جس اعتبار سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شمس و قمر کا سلسلہ
اگر یہ نہ ہوتا ہماری زندگی نہیں چل سکتی تھی، یا یوں کہیے کہ اگر اس سلسلے میں جس نظام کو رکھا گیا ہے، ایک ہے یہ خود ان کا وجود، دوسرا یہ ہے کہ یہ سسٹم کیسا سسٹم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ ایک سوال ہے، اور اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ دوسرا سوال ہے۔ یعنی چاند بھی ہوتا، سورج بھی ہوتا، لیکن یہ جو ابھی ہمارے پاس سسٹم ہے، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ پہلے سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے، روشن ہے، کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، چاند اور سورج، تو پھر یہ کائنات کا نظام میں زندگی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسے؟ کہ جو بھی جاندار ہے وہ خوراک کھاتا ہے، اور جب وہ خوراک کھاتا ہے تو اس کو خوراک کی جب ضرورت ہے تو اس خوراک کے لیے بھی کسی شے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک سلسلہ ہے۔ انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو حیوانات، یعنی خود بھی بہرحال انسان کو انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن ایک الگ سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس سے ہٹا جائے، پیچھے ہٹتے ہیں، تو نباتات کی خوراک کیا ہے؟ جمادات۔ تو یہ جمادات یعنی وہ جو جمود رکھتی ہیں، جیسے مٹی، خاک، پتھر، یہ ساری چیزیں یہ جمادات کہلاتی ہیں۔ گھاس، پتے، درخت، یہ سارے نباتات کہلاتے ہیں۔ حیوانات کو تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ زندگی کا سلسلہ چل نہیں سکتا تھا اگر سورج نہ ہوتا، کیونکہ انسان اصل محور انسان ہے۔ سورہ رحمان کے اندر جو کچھ بھی ہے بتایا جا رہا ہے، جو بھی نعمات گنوائی جا رہی ہیں وہ انسان کے لیے گنوائی جا رہی ہیں۔ تو انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ نظام شمسی نہ ہوتا تو خوراک کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کی خوراک دو طرح سے ہے، ایک ڈائریکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ جیسے یہی گندم، چاول اور پھل فروٹ وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ ہم کھاتے ہیں، جسے خوراک مستقیم کہا جائے۔ دوسرے انڈائریکٹ وہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں کھاتے، لیکن جسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جیسے حیوانات، بھیڑ، بکری، بھینس، یہ سارے کے سارے ایسے حیوانات جو ہیں جو ہماری خوراک ہیں، وہ چیزیں یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بالآخر خوراک کا انتظام یہ ہے کہ وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر چاند اور سورج نہ ہوتا۔ یہ ظاہراً سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد والی بات بھی ہے کہ اگر یہ والا نظام نہ ہوتا، دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک توحید کو ثابت کر رہی ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس خدا وحدہ لا شریک تک لے کے جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے کہ یہ ہوتا، لیکن اگر ایسے جیسے ہے ابھی ایسے نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو عزیزان گرامی، سائنس کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر یہی نظام شمسی جو اپنے کتنے فاصلے پر ہے، نور شمسی کتنا فاصلہ ہے زمین آسمان کا، دیکھیے میں جان بوجھ کر اس سے گریز کر رہا ہوں کہ میں سائنسی گفتگو کو یہاں پر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ناظرین اور سامعین میں سے مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہوں، اور جو ہے کہ اس کا مطالعہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ نظام شمسی کیا ہے، سائنسی اعتبار سے کیا ہے، زمین آسمان کا فاصلہ کس اعتبار سے ہے، سورج زمین کے گرد یا زمین سورج کے گرد، چاند اس طرح سے، یہ سارا ان کا چکر کیا ہے، یہ سارے کا سارا آپ ہو سکتا ہے بہتر جانتے ہوں، یا یہ کہ مطالعہ آپ کر بھی خود بھی سکتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ لیکن مجھے جو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اگر یہ فاصلہ اگر کم ہو جائے تو سائنسی اعتبار سے سائنس کیا کہتی ہے، کیا ہو جائے گا، اور اگر یہ فاصلہ بڑھا دیا جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تپش کتنی دور سے چل رہی ہے، لیکن جب وہ ہم تک پہنچتی ہے تو اپنا ہمارے لیے جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس مقدار تک ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ فاصلہ زیادہ ہمارا اور سورج کا ہوتا
تو وہ روشنی جتنی ہمارے جسم کو ضرورت تھی، ہماری ضروریات زندگی کو ضرورت تھی، اس تک نہ پہنچ سکتی، اور اگر کم ہو جاتا تو ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں یہ سب کچھ پہنچنے لگ جاتا، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، توجہ، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے زمین بنائی ہے اسی نے آسمان بھی بنایا ہے، اسی نے کہکشاں بھی بنائے ہیں، اسی نے چاند اور سورج بھی بنایا ہے، کیونکہ یہ خود نظام خود بتا رہا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خود سسٹم، یہ نظام خود بتا رہا ہے کہ ان سب کا بنانے والا کوئی ایک ہی ہے جس نے ساری ترتیب کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر ترتیب یہاں سے آگے پیچھے ہو جاتی تو یہ پھر یہ نظام شمسی، آپ دیکھیے خدا کا اپنا سسٹم کیسا ہے۔ دیکھیے ہم اپنے آپ کو چھوٹی سی مخلوق ہیں ایک اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نہ جانے ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ نہ ہماری زندگی اتنی ہے، نہ ہمارا یہ خاکی وجود اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بیٹھے۔ آپ دیکھیں سورج کتنا بڑا ہے زمین سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا، آج تو میڈیا کا دور ہے، کیا کبھی آپ نے سنا کہ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے یا حالات کی خرابی کی وجہ سے 10 منٹ سورج لیٹ طلوع ہوگا؟ کیا کبھی سنا؟ کبھی سوچا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا نے اس کو اپنے سسٹم کے تحت خلق کیا ہے، اور وہ کب سے ہے مجھے نہیں معلوم، کب تک رہے گا مجھے نہیں معلوم، تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا ہو کر اور اتنا عمر میں بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں کرتا، تکبر میں نہیں آتا کہ جی میں تو بہت بڑا ہوں، میں آج اپنی مرضی سے آؤں گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں کمی بیشی ہو جاتی ہے، مثلا ہاں بھی ہمیں آن لائن آنا ہوتا ہے تو کبھی ہم پہلے تو بہرحال کیا ہے کہ کبھی دیر سے بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، تو یہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن جو خدا نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ سورج کا سسٹم کتنا عظیم ہے۔ اگر میں یہیں پر رک کر مزید گفتگو کرتا رہوں گا تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ پورا نظام شمسی کو سمجھنے کے لیے بھی پورا ایک سلسلہ ضرورت ہے۔ پہلے انسان باقاعدہ طور پر نظام شمسی کو پڑھنے کے لیے فلسفے کو سمجھے، منطق کو سمجھے، اور ماہر فلکیات بنے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ماہر موسمیات بھی، تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں آئیں گی تو پھر جا کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سورج کا سسٹم کیا ہے، کیونکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سلسلہ چل رہا ہے، بس دن ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اب یہ ہے کہ اس میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم کیسے ہے۔ تو یہ اللہ نے سارے کا سارا سسٹم ہمارے لیے تکوینی طور پر، تکوینی یعنی حتمی طور پر اس کی خلقت میں یہ رکھ دیا ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی اس کے اندر کسی چیز کا مشکل مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے سورج کا نظام، اور اسی طرح سے چاند کا بھی یہی نظام ہے کہ اگر ایک دوسرے سے یہ فاصلے، مساری میں کہہ رہا ہوں کہ سائنسی گفتگو سے میں خود بھی اجتناب کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ گفتگو اس پر نہ چلی جائے۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے یہ پورا سسٹم رکھا ہے۔ چاند کے حوالے سے ہمارے لیے بھی یہ ہمارا ماہ رمضان کا آنا یہ قمری سسٹم ہے، اور اگر یہی ایک ہی رہ جاتا تو یا گرمیوں کے روزے ہوتے یا فل سردیوں کے روزے ہوتے، تو فل سردیوں کے ہمیشہ روزے رہتے تو شاید ہم وہ امتحان نہ دے پاتے جو ایک پیاس کا امتحان ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ گردش کرتا رہتا ہے تاکہ ہر موسم کا مزہ چکھیں اور پتہ چلے کہ کیا چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عبادت، تو میرے اپنے ایک ذہن میں چیز آئی کہ اگر یہ نظام شمسی نہ ہوتا تو ہمارے جسم کا اہتمام نہ ہوتا، اگر یہ نظام قمری نہ ہوتا تو ہماری روح کا اہتمام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، اس حوالے سے باقاعدہ طور
सोचा जाए, और फिर ये अपने हिसाब से ये सारा सिलसिला चल रहा है और इसको देखने की मज़ीद ज़रूरत है। अब आपके सामने कुछ चीज़ें और भी पेश करना चाहता हूँ। आप उस हवाले से भी देखिए कि निज़ाम औकात नमाज, ये सारी चीज़ें भी इंतहाई अहम तरीन निज़ाम सिस्टम है और इसको भी समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह से सहर व इफ्तार का वक्त भी हमारा यही कमरी और शमसी निज़ाम के तहत चलता है। लिहाजा इस एतबार से भी यह है कि सूरज के हवाले से यह है कि अकीमुस सलाता लिदलूक शम्स इला गसकिल लैल व कुरानिल फज्र, ये सिलसिला नमाज का है। तो यह है कि ज़वाल आफ्ताब से लेकर गसकिल लैल, रात के छा जाने तक का है, और कुरान फज्र यानी सुबह का। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस चीज़ को भी बयान किया गया है। और इसी तरह से यह है कि देखना है कि सुम्मा अतिमुस सियाम इला लैल, एक तो ये मसला फ़िकी मसला भी है और इंतहाई पेचीदा मसला भी है, और तकरीबन माह रमज़ान में ये मसला बहुत ज़ोर भी पकड़ जाता है कि जी ये दो फ़िका हनफिया या बाकी फ़िका अरबा, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली, ये सारी की सारी फ़िका और बिलमुकाबल फ़िका जाफ़रिया, एक ये हो जाता है कि जी आप रोज़ा आप पहले बंद क्यों करते हैं और बाद में इफ़्तार क्यों करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें इंतहाई दर्द दिल से बयान करना चाहूँगा कि ये फ़िकी मसाइल हैं। फ़िकी मसाइल को एतकादी मसाइल में ना खींचा जाए। ज़ाहिर है कि जो जिस फ़िका को मानता है वो उसी के मुताबिक अमल करेगा, और इसमें मैं समझता हूँ कि बहस की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िकी मसाइल हैं। इसमें जो अहम तरीन बात है, मसलन यूँ कहा जाए, थोड़ा से ताबीर को चेंज करके, कि किसी से ये मत पूछा जाए कि आप रोज़ा पहले क्यों खोलते हैं या बाद में क्यों खोलते हैं, बल्कि जो सवाल बनता है वो ये है कि आप पहले रोज़ा क्यों बंद करते हैं, किसके कहने पर बंद करते हैं, और दूसरा सवाल ये बनता है कि आप देर में रोज़ा किसके कहने पर खोलते हैं। या इसी तरह से दोनों तरफ के सवालात बन सकते हैं, यानी किसके कहने पर, तो फिर यह है कि सारी चीज़ें। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसमें वाज़ेह सी बात है, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं मुनाज़रा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यह है कि हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा हमें फिर भी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जब हम कुरान की बात करते हैं तो हमें हदीसें दिखाई जाती हैं, और जब हम हदीस की बात करते हैं तो फिर कुरान की बात की जाती है। अब यहाँ पर यह है कि जब बुज़ुर्गों का दावा यह है कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, तो फिर अल्लाह की किताब को काफ़ी समझा जाए, फिर उस पर अमल किया जाए, उसको समझा जाए, फिर हदीस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर वाज़ेह हुक्म कुरान ना हो वहाँ पर हदीस की तरफ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कुरान नस के तौर पर मौजूद हो और फिर अगर हदीस की तरफ जाते हैं और हदीस कुछ और बयान करे, तो मासूमीन का ये कौल है कि वो ये है कि हमारी बात को, हमारी रिवायत को दीवार पे दे मारो, क्योंकि वो हमारी नहीं है जो कुरान के मुखालिफ हो। तो जब मासूमीन ये कह रहे हैं तो फिर किसी भी और की भी कोई भी रिवायत होगी तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी जब कुरान के मुकाबले में आ जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, बाकायदा तौर पर कुरान के अंदर ये जिक्र हुआ है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में है। आप में से हर एक देख सकता है और समझ सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारी चीज़ें मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि कुरान बहुत करीब है हम उर्दू और कुरानी ज़बान के, लेकिन हम बहुत दूर हो गए हैं, वरना यह है कि बहुत करीब हैं। अब यह है कि ये वाज़ेह सा लफ्ज़ लिखा हुआ है, अतिमुस सियाम, यानी रोज़े को तमाम करो, मुकम्मल करो, इला लैल। लैल अरबी में किसे कहा जाता है? देखिए, लैल एक माना है और एक है माना मगरिब। मगरिब यानी जो ही सूरज डूबता है, जिस जगह पर डूबता है सूरज, वहां पे पहुंचे तो आप रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह आयत है। अब इसमें हम हदीस की तरफ नहीं जा सकते, हम खुद अपने मसलक के हवाले से भी कि हम हदीस का सहारा उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक हमारे पास नस मौजूद ना हो। जब नस मौजूद है तो हम हदीस को लेंगे। तो यह है कि सियाम
کو تمام کرو، الی اللیل، رات تک مکمل کرو، رات تک، لیل کا معنی رات ہے، مغرب نہیں ہے۔ عربی ایک اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک لفظ دوسری لفظ کا جگہ نہیں لے سکتا۔ کیا معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کو مغرب کا معنی نہیں معلوم تھا؟ یا یہاں پہ اللہ الی المغرب نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہہ سکتا تھا۔ تو پھر سمجھنا ہوگا مغرب اور لیل میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ہے کہ جب رات آ جائے، اب رات کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی رات، آپ رات کے 12 بجے بھی کھول سکتے۔ تو عزیزان محترم، جس وقت رات کا صدق آ جائے، یعنی رات کہا جا سکے، اس وقت تک آپ روزہ آپ پر واجب ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہے۔ اب یہاں پر ہم حدیث کی طرف بھی نہیں جا سکتے، بلکہ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر ہاں فقہی اعتبار سے ظہور ہوتا ہے، ظہور اور نص میں باہر فرق ہے، یہ علوم قرآنی کا اور ایک اصول کا الگ سے مسئلہ ہے، ہم اس کو ابھی یہاں نہیں چھیڑ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کا سلسلہ قائم ہے جو ہمیں نظام شمسی اور نظام قمری کو بتا رہا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ روزے کو کب واجب ہے اور کب یہ ہے کہ روزہ ختم ہوتا ہے، یعنی چاند کے حوالے سے۔ چاند کے بھی حوالے سے یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر روایت ہے، یہاں پر روایت کی بات کر رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور روزہ افطار کرو چاند کو دیکھ کر، یعنی پہلی کا چاند بھی ثابت ہوگا چاند کو دیکھنے کے بعد، اور پھر اسی طرح سے روزہ ختم بھی ہوگا، یعنی مہینہ ماہ رمضان کا ختم بھی ہوگا چاند کو دیکھنے کے بعد۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ سائنسی سسٹم کی طرف جاتے ہیں، تو سائنس یہاں پر دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن ایک طرف آ کر وہ اپنا وجود اس طرح سے ثابت کرے کہ فقہ اور اسلام اس کا وجود ختم کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہاں پر جو احکام ہیں وہ احکام عادی ہیں، معمولی ہیں، نارمل ہیں، جو ہر ایک کے لیے دسترس میں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک ٹیکنالوجی انتہائی ملک بہت فارورڈ ہے تو وہ اپنے حساب سے چلے گا، تو وہاں دوسرے کا کیا کریں گے؟ تو عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ظاہری اس سسٹم کے تحت کام کرنے لگ جائیں کہ جی آج سائنس ترقی کر چکی ہے، تو پھر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارا ہاتھ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ 7 فقہی مسئلے ایسے ہیں، میں مزید اس بات کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا۔ 7 فقہی مسئلے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس میں جدید ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے تو آپ کو وہاں بھی اپنی چیزوں کو بدلنا پڑے گا، جس کی سادہ سی مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی انسان کا ہاتھ پاک نہیں ہوگا۔ آپ نے صابن سے ہاتھ دھویا ہے، آپ آئے، لیکن ابھی آپ لگائیں، جدید آلہ لگائیں، خوردبین لگائیں، جس نے ابھی کورونا وائرس کو دیکھا ہے اسی کو لگائیے، آپ کے ہاتھ میں جراثیم وہ موجود ہوں گے۔ آپ کے دہن میں بعض دفعہ خون آ جاتا ہے، جب خون آیا تو وہ گھل جاتا ہے، تمام فقہ یہ کہتے ہیں جب گھل گیا آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ پاک ہے، لیکن اگر آپ وہی آلات لگا کر دیکھیں تو وہ آپ کے خون کے ذرات کو ظاہر کر دے گا، تو پھر آپ کا دہن بھی کبھی پاک نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، بہت سارے سلسلے ایسے ہیں کہ جو ہمیں ماننا پڑے گا کہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ اس باقی جگہوں پر بھی جدید ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے، تو پھر آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ تو عزیزو، اس حوالے سے بہرحال یہ ہے کہ ہمیں نظام شمسی اور قمری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم اسی حساب سے چلیں، اور خدا نے اپنے حساب سے یہ بالکل واضح اور روشن فرما دیا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، اپنے حساب و کتاب سے چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والنجم والشجر یسجدان، اور یہ دونوں نجم اور شجر یہ اپنے حساب سے یہ ہے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ کیسا ہے اور نجم سے مراد کیا ہے؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ والنجم والشجر یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ نجم
नज्म का माना क्या है? जैसे हम इल्म नजूम समझते हैं, सितारों का इल्म, तो हमारे ज़हनों में और हमारी जंतरियों में यही लिखा होता है कि नज्म का माना सितारा या कौकब। अज़ीज़ानी गिरामी, इसके माना हैं मुख्तलिफ है, लेकिन आम तौर पर लोग इसको नहीं समझते। नज्म का माना वही सितारा लेते हैं, लेकिन कुरान यह है कि करीने के साथ चलने वाला है। जहाँ पर कोई करीना पाया जाता है वहाँ पर माना उसका उसी हिसाब से ज़ाहिर हो जाता है। अब यहाँ पर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, व नज्म व शजर यस्जुदान, शजर के रदीफ में आ रहा है, साथ में आ रहा है। तो अब यह है कि देखना होगा, वरना सितारा और दरख्त ये कोई आपस में रब्त नहीं बनता। तो अब देखना होगा कि नज्म का माना क्या है। नज्म का माना है, देखिए, शजर किसे कहते हैं और नज्म किसे कहते हैं? नज्म कहते हैं वो बेल, वो जिसे बेल जैसे कहा जाता है कि किसी चीज़ की होती है, कद्दू की होती है, हिंदवाने की होती है, ये है कि जिसके अंदर तना नहीं होता, इसको कहा जाता है। और शजर कहा जाता है जिसके दरमियान तना मौजूद होता है। ये खास दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे नज्म उस जड़ी बूटी को भी कहा जाता है ख़ास तौर पर, यानी घास, जड़ी बूटी और ये इसी तरह से बेल, ये सब के ऊपर ये सिद्ध करता है कि नज्म। तो जिसके अंदर अर्ज़ किया है कि तना ना हो उसे नज्म कहा जाता है, और जिसके अंदर तना हो, ठीक है, उसे कहा जाता है शजर। यस्जुदान, ये सजदा करते हैं। अब अज़ीज़ानी गिरामी, यहाँ पर सजदे से क्या मुराद है? सजदा किस अंदाज से करते हैं, कैसे करते हैं? तो अजीज़ों, यहाँ पर इस हवाले से ये समझने की ज़रूरत है कि ये सजदा हमारी तरह का सजदा नहीं है। हमारा सजदा सजदा तशरीह कहलाता है, और ये सजदा सजदा तकवीनी है। लिहाजा तकवीनी का मतलब यह है कि सिस्टम में है, उनकी खिलकत में है। जैसा कि कल भी हमने परसों जिक्र किया था, खिलकत के हवाले से, फितरत के हवाले से। ये उनकी फितरत और खिलकत ऐसी है कि वो अपने ही सिस्टम में, यानी क्या है, यस्जुदान। सजदा किसे कहा जाता है? सजदा के माना क्या है? अजीज़ानी गिरामी, सजदे को समझा जाए। सजदे के माना है हुआ कमालुल खुजू, कमाल खुजू है, इंतहाई खुजू खुशू। आप लोगों ने सुना होगा, बहसु ला यब्का असरुम मिनल अनानियत, यानी खुजू ऐसा होता है कि कोई चीज़ भी बाकी नहीं रह जाती इंसान की या किसी चीज़ की भी अनानियत, यानी उसकी अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं रह जाती। खुद जैसे हुक्म होता है उसी तरह अपने आप को कर लेने का नाम है सजदा। और ये कायनात का बाकी जो सिस्टम है, जैसे चाँद है, सूरज है, और ये तकवीनी निज़ाम जितना है, सिस्टम है, ये सारे का सारा असल में देखा जाए तो ये सजदा इस माना में है कि खुदा ने इनको जैसे खल किया है ये उसी तरह से चल रहे हैं। तो अज़ीज़ानी गिरामी, यही सिलसिला आज थोड़ी सी गुफ्तगू को मज़ीद भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। चाहता यह था कि मुकम्मल कर लूँ, लेकिन नहीं हो सका। तो यह है कि यह है सिलसिला रिवाई के हवाले से भी हमें देखना होगा, रिवायत के अंदर क्या आया है। तो मुमकिन है कि ये गुफ्तगू कल तक भी चली जाए, लेकिन उनमें से रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये रिवायत अवाली, इस हदीस के रिवायत वहाँ पर मौजूद है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आना का शम्स, मैं सूरज की तरह हूँ। सुबहान अल्लाह, तवज्जो फरमाइएगा। बस मैं इसी पर गुफ्तगू को एक दफ़ा रोक दूंगा। फरमाया कि आना का शम्स, मैं सूरज की तरह हूँ, व अलीयुन कल कमर, और अली अलैहिस्सलाम कमर की तरह हैं, चाँद की तरह हैं। व अहलु बैती का नजूम, और मेरे अहले बैत सितारों की तरह हैं। बिअय्यिहिम इक्तदायतुम इख्तदायतुम, फरमाया कि मेरे अहले बैत सितारों की तरह है, उनमें से जिस एक की भी तुम इत्तिबा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अज़ीज़ानी गिरामी, यहाँ पर बहुत रुक कर अहम बात करने की ज़रूरत है। वो ये है कि एक रिवायत को पेश किया जाता है हमारे दीगर मज़हब के बरादरान के नज़दीक, कि
پیغمبر کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، صحابی کا نجوم۔ اس روایت کو جو پیش کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ روایت آیا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اس کو آج بھی دیکھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی معتبر روایت کے اندر، کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اہل سنت برادران کی کسی بھی معتبر کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے بہت عظیم جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے اس روایت کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں موضوع مکذوب باطل، یہ روایت موضوع ہے، یہ حدیثی اصطلاح ہے، اور مکذوب ہے یعنی جھوٹی ہے، باطل ہے۔ قال احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح قال بزار یہ کیا کہتے ہیں، لا یصح ھذا الکلام عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اور پھر اسی طرح سے حتیٰ کہ ابن تیمیہ جیسے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ كَذَبَ الْحَدِيثَ ابن تیمیہ کہتے ہیں بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ اگر یہ سب کے سب اسی طرح سے قابل اتباع ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ مارنے والے کی اتباع کریں گے تو تب صحیح ہے، یا مار کھانے والے کی، یا ایک کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، دوسرا کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ باقی رہا کہ اصحاب کی ایک اپنی عظمت ہے، کرامت ہے، شرف ہے، اور ان کی فضیلت کے بہت بڑے درجات ہیں، لیکن عصمت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اتباع کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، تو یہ ہے کہ معصومین کی اتباع ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے وہ پیش کی گئی، اور دعائم الاسلام کے حوالے سے ایک روایت اور پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الائمۃ من اہل بیتی، ائمہ علیہم السلام جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ خاص مخصوص اہل بیت، کیونکہ اہل بیت کے عام معنی میں اگر لیا جائے تو سب کے سب افراد معصوم نہیں ہیں، وہ 14 ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، تو اسی لیے فرمایا ہے کہ ائمۃ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے جو ائمہ ہوں گے کن نجوم، وہ نجوم کی طرح ہیں۔ اور نجوم کا سلسلہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں تشبیہ ہے، مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ اس دن میں بھی سفر کرتے تھے، رات کو بھی۔ اس وقت دور میں ٹاور کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اس ٹاور سے گزر گیا اور اس ٹاور تک، یہی ستاروں کی مدد سے دن میں بھی لوگ سفر کرتے تھے، رات میں بھی سفر کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اور بھی بہت سلسلے تھے، دریائی سفر ستاروں کی مدد سے ہوتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا کہ نجوم بأیہ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم اتباع کر لو گے، چاہے ہماری طرف سے پہلے امام کی اتباع کرو، دوسرے امام کی، تیسرے امام کی، چوتھے کی، کسی کی بھی اتباع کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم، یہ نظام سلسلہ شمسی و قمری، اور اسی طرح سے نظام تکوینی کے والنجم والشجر یسجدان، تو اللہ کی طرف سے یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اور قائم و دائم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی تخلف نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں کہ ہم بھی اپنی کسی مرضی کو مت چلائیں اور اپنی مرضی پر عمل نہ کریں، بلکہ اس خالق حقیقی کی مرضی پر چلیں، جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو چلائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔